بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ اللہ کریم کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی سے آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے سورہ انفال کی 62 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب قدوس کا ارشاد ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ جب ہم قرآن مجید کی کسی آیت مبارکہ کو سمجھنا چاہیں، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر معنی بڑا واضح ہوتا ہے، جیسے واقیم الصلاۃ، واضح معنی نماز قائم کرو۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان جب تک تفسیر کے اندر محو نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں کرتا، اس کے معنی واضح نہیں ہوتے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کی تفسیر در منصور ملت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی ہستی، جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ ان کو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں بارہا، کسی نے کہا 72 مرتبہ، بہرحال بارہا ان کو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک تو عالم خواب میں، لیکن آپ کو جاگتے۔ وہ کون بزرگ ہیں؟ شیخ المحدثین سید العارفین جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے تحت نقل فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ نے کہا مکتوب علی العرش لا الہ الا انا، کہ عرش پر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر میں، وحدی، اور میری شان وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لی، میری ذات شرک سے پاک ہے، محمد عبدی و رسولی، اور جناب محمد علیہ السلام میرے بے مثال انسان کامل اور میرے رسول ہیں، ایتہ بعلی، اور ازل سے عرش پہ لکھا ہوا ہے جیسے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ، نبی مکرم علیہ السلام کی شان عبدیت اور آپ کی شان رسالت کا تذکرہ، ایسے ہی حضرت علی کی مدد کا تذکرہ۔ اور اس کے بعد یہ آیت لکھی وذالک قولہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ صحابہ میں سے ایک ہے مفسر قرآن، نبی مکرم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کا نام ہے ابن عباس، جن کی تفسیر ابن عباس مشہور ہے۔ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں 2 قول بیان فرمائے ہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما نزل فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی۔ پہلے انہوں نے یہ کہا
کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کی جتنی آیات بینات کو حضرت علی کی شان میں نازل فرمایا ہے، کسی دوسرے کی شان میں نازل نہیں فرمایا۔ یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگرچہ اللہ کا قرآن اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، کتب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کریم خالق اکبر ہو کر، مالک حقیقی ہو کر اگر اپنے محبوب بندے کی تعریف کرے، اس کی مدح کرے، تو یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر یہاں تو کہا نا کہ اتنی آیات بینات ان کی شان میں نازل فرمائی گئی جتنی کسی اور کی شان میں نازل نہیں فرمائی گئی۔ پھر آپ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نازلت فی علی 300 آیت، فرماتے ہیں قرآن مجید کی 300 آیت مبارکہ ایسی ہیں جو اللہ کریم نے شان علی میں نازل فرمائی۔ یعنی کوئی ایک آیت مبارکہ اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان کسی کی شان میں آ جائے، وہ ساری زندگی اپنے مقدر پہ جتنا رشک کرے، جتنا شکر بجا لائے کم ہے۔ وہ جس عظیم المرتبت ہستی کے لیے رب کے قرآن میں 300 آیات موجود ہوں، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کہ رب کریم جن کی مدحت بیان کرے، جن کی مدح سرائی کرے۔ اور احادیث طیبہ کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے آپ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ جو حدیث کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں موجود ہے، دوسرا حوالہ علامہ سیوطی کی جامع الصغیر میں 3247 نمبر پر موجود ہے۔ حدیث کو سنیے گا، بڑی معروف حدیث ہے، اس کے راوی بھی ابن عباس ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا بیان اور آپ کا فرمان جناب ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ساتھ آگے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، فرمایا فمن اراد العلم فلیاتی بابہ، جو بندہ ارادہ کرے کہ مجھے علم دین آ جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ دروازے پہ پہنچے۔ جیسے ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی علم دین میں سے نور شریعت کا، نور طریقت کا، نور حقیقت و معرفت کا طلبگار ہے تو اسے بارگاہ علی المرتضیٰ میں جانا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ اپنا رشتہ اخوت، رشتہ عقیدت و محبت جو ہے اس کو مستحکم اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور اسی مفہوم کی دوسری حدیث جو سنن ترمذی کے اندر 3723 نمبر پر موجود ہے، اس کو روایت بھی حضرت علی نے کیا۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار حکمت وعلی بابها۔ یہاں پہ الفاظ یہ ہے، علی کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، یعنی میری ذات مبارکہ جو ہے، مثال دی کہ آنا دار الحکمہ، جیسے کسی چیز کا گھر ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات کی جو حکمت ہے یا اللہ کریم کی ساری حکمتوں کا جو خزانہ ہے یا مرکز اور محور ہے، وہ میری ذات مبارکہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وعلی بابها، اور حضرت علی جو ہیں وہ اس کا دروازہ ہے۔ پتہ چلا علم بھی بہت بڑی دولت ہے، حکمت بھی بہت بڑی دولت ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کی جاتی۔ یہ دو خزانے نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ منسوب فرما کر یہ فرمایا کہ علم کا شہر بھی میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، حکمت کا گھر بھی میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پتہ چلا اگر کسی مسلمان کو حکمت کی تلاش ہو اور اگر کسی مسلمان کو علم دین کی تلاش ہو تو اس کو اپنے سینے کے اندر حب علی کو پیدا کرنا پڑے گا، عشق علی کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اور ایک دعا جو تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے رحمہ اللہ نقل فرمائی کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اگرچہ امت کے لیے دعائیں فرمائی، صحابہ کے لیے دعائیں فرمائی، اسی طرح حضرت مولا کائنات کے لیے بھی دعائیں فرمائی۔ اور آپ کے لیے فرمائی گئی ایک دعا کا یہ مختصر حصہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ وعدہ یادہ علی صدری، حضرت علی کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے میرے سینہ پر اپنا دست مبارک مارا یا رکھا، اور رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا فرمائی، وقال اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا۔ میرے بارے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ علی کو یا علی کے سینے کو علم سے، فہم سے، حکمت سے اور نور سے بھر دے۔ حالانکہ علم بھی نور ہے، علم میں حکمت بھی آ جاتی ہے، فہم بھی آ جاتا ہے، لیکن 4 الفاظ متصل ذکر فرما کر اللہ کی بارگاہ میں کہ اے علی سینہ علی کو علم سے، فہم سے، حکمت سے اور نور سے بھر دے۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، اس کے بعد فرمایا اے علی میں نے جو دعا تیرے لیے کی ہے اللہ کریم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا۔
اگرچہ سارے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں یقیناً، لیکن یہاں باقاعدہ انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ اے علی، میں نے تیرے سینہ پہ ہاتھ رکھ کر جو رب کی بارگاہ میں کلمات کہے تھے اللہ کریم کو بڑے پسند آئے ہیں، رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے ہیں۔ اور پھر نبی مکرم علیہ السلام نے حکمت کا دروازہ، علم کا دروازہ فرمایا اور دعا فرمائی ان کے لیے علم کی، فہم کی، حکمت کی اور نور کی، اور اس کے بعد رب نے آپ کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا يَقُولُ، ابی طفیل کہتے ہیں میں حاضر ہوا حضرت علی المرتضیٰ کی محفل میں اس حال میں کہ آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ واعظ فرما رہے تھے بڑی توجہ سے، اور آپ نے کہا کیا، یہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کا فیضان علم و حکمت، فیضان فہم و نور تھا کہ بڑے بڑے مجمعوں کے اندر کثیر تعداد جہاں لوگ ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء، فضلاء، صحابہ، اہل بیت اطہار کے افراد، وہاں پر آپ اعلانیہ طور پہ کیا فرمایا کرتے تھے، فرمایا یقول، فرماتے تھے سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء، فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو، یا لوگ کہتے ہیں کسی سے پوچھو ہی مت، کسی سے سوال ہی نہ کرو، کسی سے سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے بھرے مجمع کے اندر کہا کیا، سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء، فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھ سے تم جو بھی پوچھو گے، جس شے کے بارے میں سوال کرو گے، اخبرتکم، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، میں تمہیں اس کے بارے میں آگاہ کروں گا، ان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں سے اب اپنا علم ظاہر کیا کہ میں اللہ کا قرآن، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے اسرار و رموز عطا فرمائے ہیں، فرمایا فواللہ ما من آیت، بس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ایسی نہیں الا وانا عالم، جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ یہ کمال ہے، یعنی الحمد سے لے کے والناس تک کوئی آیت مبارکہ ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، اور علم کیا، فرمایا ابی لیل نازلت ام بنہار، کہ وہ رات کے وقت نازل ہوئی ہے یا صبح کے وقت نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ معانی کا پتہ ہونا، قرب مصطفیٰ کی برکت سے، صحبت مصطفیٰ کی برکت سے قرآن کے معانی کو جاننا، لیکن ایسی بات بھی ہے کہ قرآن کبھی بدر میں آتا ہے، قرآن کبھی مکہ میں آتا ہے، قرآن کبھی جناب مدینہ میں اترتا ہے، کبھی سیدہ عائشہ کے حجرہ پاک میں اترتا ہے، کبھی جناب غار حرا میں اترتا ہے، جہاں جہاں قرآن اترتا ہے جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہر مقام پر حضرت علی ساتھ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی مکرم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، جبریل قرآن لے کے آ جاتے ہیں، حضرت علی وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت علی کی بصیرت پہ رشک آتا ہے کہ آپ ہر وقت نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ اگر حجرہ عائشہ میں قرآن آ جائے، مسجد نبوی میں آ جائے، یا سفر حضر میں کسی اور ایسے مقام پہ آ جائے جہاں پہ حضرت علی موجود ساتھ نہ ہوں، اس کے باوجود بھری محفل میں یہ اعلان کر دینا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علی یہ جانتا ہے کہ وہ رات کے وقت نازل ہوئی ہے یا صبح کے وقت نازل ہوئی ہے۔ پھر یہ فرمایا ام فی سہل ام فی جبل، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت رب نے صحرا میں نازل فرمائی ہے، یہ پہاڑ کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ یہ کمال تھا کہ قرآن مجید کے فہم کے بارے میں اتنے بھروسے اور اعتماد سے بات کرنا کہ سارے کے سارا قرآن جو ہے مجھے اس کے معنی کا بھی پتہ ہے، مجھے اس کے مطالب کا بھی پتہ ہے۔ ہاں علی یہ بھی جانتا ہے کہ رب نے صحرا میں کون سے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور پہاڑوں کے اوپر کس آیات کو نازل فرمایا ہے۔ اور سامنے مکرم ایسا کیوں نہ ہو، حدیث کی کتاب المستدرک الحاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی، حدیث کے الفاظ ہیں ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کیا، یقول، آپ فرما رہے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ زبان مصطفیٰ سے اگر کسی کو یہ سند مل جائے کہ علی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اگر یہ دلیل آ جائے، یہ سند آ جائے، یہ خوشخبری آ جائے حضرت علی کے لیے کہ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی اللہ کے کلام سے وابستہ اور جڑا ہوا ہے، بڑے رشک کی بات ہے۔ لیکن یہاں حدیث کو مکمل نہیں فرمایا، میرے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔
اور یہاں بھی بات کو مکمل نہیں فرمایا بلکہ کہا لا یفترقان، فرمایا یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ علی اور قرآن کی نسبت ایسی ہے، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر قرآن بھی میرے پاس آ جائے گا، علی بھی میرے پاس آ جائے گی۔ یہ کمال ہے۔ آج حب علی اس بات کا تقاضا کرتی ہے ان ملنگوں سے اور ہم سے کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان ملنگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو علی علی تو کرتے ہیں، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا ہے، اور ان 2 نمبر پیروں کے لیے بھی دعا کیا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، جو معاشرے میں لوگوں کے ایمان کے قاتل بنے ہوئے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے اور معاذ اللہ دعوے پیری فقیری کے کرتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کسی نے علم دین سیکھنا ہے تو باب مدینہ علم کے پاس آنا پڑے گا، قاسم ولایت مصطفیٰ کے پاس آنا پڑے گا۔ سلطان باہو نے کئی سال پہلے فرما دیا تھا، بلکہ کئی صدیاں پہلے فرما دیا تھا، علم و باجو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا مسلمان اگر پیری فقیری کا شوق ہے تو جہالت سے نکل کر علم کے میدان میں کودنا، پھر تجھے پتہ چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، رب کے احکامات کیا ہے۔ اگر تو جاہل بن کے پیری فقیری کا دعویٰ کرے گا تو یقیناً تو کفر پہ مرے گا۔ یہی کہنا پڑے گا نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث ویکھی، دعویٰ فقر دا ایڈ ہنیر کیوں ہے۔ نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث ویکھی، دعویٰ فقر دا ایڈ ہنیر کیوں ہے۔ روپ تار کے پیر فقیر والا بچہ بلیدہ بن گیا شیر کیوں ہے۔ ہم روپ کو دیکھتے ہیں کہ سر پہ دستار ہے معاذ اللہ، اگرچہ سنت ہے، لیکن یاد رہے کسی انسان کی کاملیت اکملیت کے لیے لباس دلیل نہیں ہے، اس کا باطن دلیل ہے، اس کا کردار دلیل ہے۔ تھوڑا سا بات کو اور قریب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک یہاں پہ بہت بڑا ایک معرفت کا نقطہ، رویت باری کا نقطہ حضرت علی نے بیان فرمایا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو انہی الفاظ کے ساتھ جو الفاظ کبھی حضرت علی کی مبارک زبان سے نکلے تھے اور محفوظ کر لیے گئے تھے، گزارا تو ترجمہ سے ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کے الفاظ کی برکت ہے ہم اس برکت سے محروم نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ ہم اہل سنت برکت کے متلاشی ہیں۔ ہم قرآن سے برکت لیتے ہیں، انبیاء سے، مرسلین سے، اصحاب سے، اولیاء سے، الحمدللہ ہم ہر متبرک مقام سے برکت لینے والے ہیں، اور ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ حضرت علی کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اپنے اندر بے شمار برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاظ ہے کہ رویہ ان علی سعید المنبر یوما، ایک دن حضرت علی المرتضیٰ ممبر پر بیٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر کیا کہا وقال سلونی اما دون العرش، فرمایا عرش کے علاوہ مجھ سے جس چیز کا مرضی سوال کرو۔ یہ وہ کمال ہے، یہ وہ مقام علم و حکمت ہے، عرش کے علاوہ مجھ سے جس چیز کا مرضی سوال کرو۔ فَإِنَّمَا بَيْنَ الْجَوَاهِ علم جم، فرمایا سارے کا سارا جو علم ہے وہ میرے منہ کے اندر ہے یا میری زبان کے اندر ہے یا میرے قبضے کے اندر ہے۔ اب کیسے؟ ھذا لعاب رسول اللہ فی فمی، مجھے یہ شان رب نے عطا فرمائی کہ میرے منہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا لعاب داخل فرمایا گیا۔ پتہ چلا حضرت علی بھی برکت کے قائل ہیں۔ آج کل کے نجدی قسم کے لوگ کہتے ہیں کوئی برکت دے نہیں سکتا۔ آپ کو اپنے بیان کے اندر یہ بات کہہ کے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ھذا لعاب رسول اللہ فی فمی، کہ میرے منہ میں تو رسول اللہ کا لعاب بھی آیا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت علی کا عقیدہ اور یقین یہ تھا کہ جس خوش نصیب کے منہ کے اندر لعاب دہن مصطفیٰ آ جائے وہ مقدروں والا ہوتا ہے، وہ شان والا ہوتا ہے، وہ برکتوں والا ہوتا ہے۔ پھر بات ختم نہیں کی، فرمایا ھذا ما رزقنی رسول اللہ رزقا، مجھے آپ نے اپنے رزق بمانا علم سے علم عطا فرمایا۔ یا لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کاری کچھ نہیں سکتا، وہ حضرت علی سے پوچھو امام الانبیاء کی عنایات کتنی ہیں۔ فرمایا پہلا کرم یہ کیا کہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل اور شامل فرمایا، دوسرا کرم یہ فرمایا کہ اپنی عنایات میں سے میرے اوپر عطاؤں کی انتہا کر دی ہے۔ بعد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، علی اس ذات کی قسم کھاتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، لو اذن للتوراۃ والانجیل ان یتکلما فاخبرت بما فیہما لصدقانی، فرمایا اگر اللہ بولنے کی طاقت دے تورات کو، اگر اللہ اذن گفتگو دے انجیل کو، تو وہ کلام کر کے جو میں کہتا ہوں اسی کی تصدیق کریں گے۔ کب آئی تورات موسیٰ علیہ السلام پہ، کب آئی انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ؟ فرمایا میرا غلام مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے اگر ان کو رب گویائی عطا کر دے تو یہ بھی میری تصدیق کرنا شروع کر دے کہ علی حق ہے۔
پھر توجہ، لصدقانی علی ذلک وکان فی المجلس یمانی، اسی محفل کے اندر ایک بندہ تھا یمانی، اس نے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، بڑی توجہ سے سننے والی بات۔ جب اس نے سوال کیا نا تو آپ نے تنبیہاً فرمایا بات یہ ہے کہ سوال امتحان کے لیے نہیں کیا جاتا، پتہ چلا کہ سائل کے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ میرے علی کی نگاہوں میں ہے۔ اس کو فرمایا، بلکہ ہم سب کو فرمایا کہ سوال امتحان کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ جستجو اور طلب کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مہربانی فرمائی، آپ نے مجھے آگاہ کر دیا۔ اب جو اس نے سوال کیا تھا سوال بہت بڑا تھا، کہنے لگا حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا کبھی آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کمال ہے، پوچھنے والے کا سوال بھی بڑا کمال کا ہے اور دینے والا جواب بھی علی مرتضیٰ کا کمال کا جواب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اور بات سمجھنے والی، کیا کہا؟ حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا کبھی رب کو دیکھا ہے؟ قال، میرے علی نے فرمایا ما کنت اعبد ربا لا ارا، علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کے جلوے دیکھ نہیں لیتا۔ یہ کمال ہے۔ فائدہ کیا ہوا پھر صحابی بننے کا، خلیفہ چہارم بننے کا، داماد رسول بننے کا، حسنین کریمین کے ابا جان بننے کا، زہرا بتول کے شوہر بننے کا؟ اگر قرب مصطفیٰ میں رہ کے رب کے جلوے ہی نہیں دیکھے تو دیکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ، کہا ما کنت اعبد ربا لا ارا، علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کے جلوے علی کو نصیب نہ ہو۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور توجہ، پھر بہت بڑا عقدہ کھولا، عقدہ حل کیا۔ توجہ، سمجھنے والی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو بعد میں مسجد میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ سمجھیے، کیونکہ ایک ہے رؤیت مصطفیٰ، نبی مکرم علیہ السلام کا رب کا دیدار کرنا، جو ہم نے بیان کیا تھا معراج میں کہ رأیت ربی فی احسن صورت، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے رب کو حسن صورت میں دیکھا۔ دیکھا کیسے؟ چشمان مبارک کے ساتھ، فرق یاد، اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اور یہاں فرق آیا کیا؟ کیونکہ حضرت علی ہیں، صحابی ہیں، نبی کچھ ہی بولو نبی نہیں ہے، حضور خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ وہ اور بدبخت ہے جو علی کو خدا مانتے ہیں، علی کو نبی مانتے ہیں۔ نہیں، میرے نبی پر رب نے نبوت رسالت کو ختم کر دیا ہے، لیکن نبی نہ بھی ہو عمر، نبی نہ بھی ہو صدیق، نبی نہ بھی ہو عثمان و علی، پھر بھی بڑی شانوں والے ہیں۔ تو فرمایا، اب اس نے کہا فقال کیف رأیت، آپ نے اگر اللہ کا دیدار کیا ہے تو یہ تو بتائیں نا کہ وہ ہے کیسی ذات جس کا مشاہدہ فرماتے ہو، جس کو دیکھتے ہو، وہ ہے کیسی؟ اب قربان جاؤں، یہ نہیں فرمایا وہ کیا پوچھا ہے، وہ کتنا بڑا سوال کیا، نہیں، کیونکہ اعلان کیا تھا سلونی اما دون العرش، عرش کے علاوہ جو مرضی سوال کرو علی اس کا جواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ علی کو نبی نے اپنے آپ کو علم کا شہر فرمایا ہے، مجھے اس کا دروازہ فرمایا ہے، اپنے آپ کو حکمت کا گھر فرمایا ہے، مجھے اس کا دروازہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا قال لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان، فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ سر کی آنکھوں سے اگر اللہ کا دیدار کسی نے کیا ہے تو فقط امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، تمہارے اندر کسی کے اندر یہ جرأت اور طاقت نہیں کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کر سکے۔ ولیکن رات القلوب بحقیقت الایمان، ہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے دل کی آنکھ سے اور حقیقت ایمان کے ساتھ۔ اگر تمہارا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے پھر تم دل کی آنکھ کے ساتھ اللہ کا دیدار کر سکتے ہو۔ فرمایا ربی احد واحد لا شریک لہ، میرا رب احد ہے۔ یہ بھی راز ہے، کبھی کھولیں گے۔ احد دیکھیں نا، اب احد کا معنی بھی ایک، واحد کا معنی بھی ایک، تو دو لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پتہ چلا جب کوئی کامل ہستی دو الفاظ بولتی ہے تو ان میں حکمت ہوتی۔ کہا ربی احد واحد لا شریک لہ، میرا رب احد بھی ہے، میرا رب واحد بھی ہے، میرا رب لا شریک بھی ہے۔ اور اس کے بعد مزید صفات کو بیان کیا کہ احد کیسا ہے؟ احد لا ثانیہ، ایسا احد ہے کہ اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا فرد لا مثلہ، ایسا فرد ہے کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا یحویہ مکان، وہ کسی مکان میں مقید نہیں ہے۔ سوال تو سائل نے یہ کیا تھا نا کہ رب کو دیکھا ہے، لیکن علی کا علم اب بول رہا ہے، میرے نبی کی دعا بول رہی ہے۔ سوال چھوٹا سا تھا، جواب اترتا ہی چلا جا رہا ہے، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتایا کیا؟ لا یحویہ مکان، اللہ کسی مکان میں مقید نہیں ہے۔ ولا یداولہ زمان، اللہ کسی زمانے میں مقید نہیں ہے۔ ولا یدرک بالحواس، ہاں حواس خمسہ کے ساتھ تم اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ادراک میں آ جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ کسی بھی ذات جو رب مقید ہو جائے، قید ہو جائے، رب تو ہے ہی قید سے پاک، اگر تمہارے حواس میں قید ہو گیا پھر بھی رب نہ رہا۔ اور فرمایا ولا یقاس بالقیاس، اس کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
فساکت الیمانی مغشیا علیہ، جب حضرت علی کے ان الفاظ کو سنا تو سائل غش کھا کے گر پڑا. تو پوچھا تو یہی تھا نا، حل رایت ربا کا یا علی، تو جواب تو نام کافی تھا یا لا کافی تھا، دیکھا یا نہیں دیکھا. میں تو ایسی ہستی سے سوال کر بیٹھا ہوں جس کا سینہ ارم سے معمور بھی ہے، نور علی نور بھی ہے. تو آپ کے جواب سے اتنا متاثر ہوا، غش کھا کے گر پڑا. اور جب ہوش آیا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ آج کے بعد جب بھی کسی کو سوال کروں گا امتحان کی غرض سے نہیں کروں گا، جب بھی کسی کو سوال کروں گا طلب کی غرض سے کروں گا. آخر پر ایک بڑی قیمتی بات، حضرت علی مرتضیٰ کی وصیت کہ اتنی شان ہو، اتنا مقام و مرتبہ ہو، جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو عقیدہ اور فکر کیا ہو. آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال شریف ہو جائے، جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ 2 اشعار لکھ کر میرے جنازے پہ رکھ دینا، 2 اشعار لکھ کر میرے جنازے پہ رکھ دینا. فرمایا وفات علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. فرمایا میں رب کی بارگاہ میں توشہ کے بغیر جا رہا ہوں، نیکیوں کے بغیر جا رہا ہوں، اس کا مہمان بن رہا ہوں اس حال میں کہ اعمال صالحہ اور قلب سلیم کے بغیر. فحمل الزادی فجو کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. فرمایا یہ میرا اعتماد اور یقین ہے کہ جب کریموں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اگر کچھ لے کر جائے تو یہ عیب ہے. یعنی یہ آپ کی عاجزی انکساری کا عالم ہے کہ زندگی بھر عبادات اتنی کی ہیں کہ میرے نبی کی کسی سنت کو چھوڑا نہیں ہے، اور جاتے ہوئے کہا کہ رب کی بارگاہ میں خالی جا رہا ہوں. اللہ کریم یہ عاجزی ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.